بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل نور العزا کتاب ہماری جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 89 خاتمۃ الکتابی کتاب کا خاتمہ پڑھیں گے۔ تو اب یہ باقاعدہ اس طرح کا کوئی سبق تو نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی باقاعدہ سبق کو پڑھا جائے گا۔ اس کتاب خاتمۃ الکتاب کے اندر اس آج کا جو ہمارا سبق ہے، تو اس کے اندر کچھ معلوماتی باتیں میں نے عرض کرنی ہیں اس کتاب کے حوالے سے۔ تو خاتمۃ الکتاب کی جو عبارت ہے، اس کے اندر جو مصنف علیہ رحمہ ہیں، تو انہوں نے کچھ دعا وغیرہ کی ہے، اور اپنی جو کوشش تھی یہ کتاب لکھنا، اور اسی طرح اس کی جو شروحات اور حاشیہ اور جو اس کی تلخیص وغیرہ لکھی ہو، تو اس حوالے سے انہوں نے عاجزی کرتے ہوئے دعا وغیرہ کی ہے، وہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو کچھ پہلے باتیں ہیں جو معلوماتی، وہ آپ سماعت کر لیں۔ تو یہ 88 اسباق میں الحمدللہ ہم نے جتنے بھی پیچھے والے صفحات ہیں، 359 یعنی 360 نمبر صفحہ ہے میرے پاس جو خاتمۃ الکتاب کا، اور یہ ساری کتاب ہم نے الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب جو نور العزا شائع کردہ ہے، تو اس کے مطابق پڑھی ہے۔ تو یہ 88 اسباق تھے، پھر ایک سبق رہ گیا تھا کنویں والا سبق شاید، تو وہ الحمدللہ پھر ہم نے علیحدہ طور پر وہ پڑھا ہے، مطلب ان کو کاؤنٹنگ میں نہیں گنا، تو یوں یہ 90 نمبر سبق بنتا ہے اگر ویسے دیکھا جائے۔ تو یوں ہمارے پورے جو اسباق ہیں، جتنے بھی صفحات پیچھے والے الحمدللہ ہم نے پڑھ لی ہیں۔ تو اب اس کتاب کا جو ایک ترتیب ہے، وہ میں نے پہلے بھی کسی سبق کے تحت عرض کی تھی کہ جو مصنف علیہ رحمہ حضرت علامہ حسن بن عمار شنبلالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو انہوں نے 70 کے قریب کتابیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے، 70 کے قریب انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، چھوٹے بڑے مطلب رسالے بھی، کتابیں بڑی چھوٹی جتنے بھی، تو اس طرح انہوں نے 70 کے قریب کتابیں لکھی ہیں۔ اور پھر یہ جو نور العزا کتاب ہے، تو سب سے پہلے جو صاحب نور العزا ہیں، انہوں نے نور العزا یہ متن لکھا اس کتاب کا۔ اب متن لکھا، پھر اس کی شرح لکھی، اس متن کی شرح لکھی تھی، اس کا نام تھا امداد الفتاح۔ اب امداد الفتاح کے بعد پھر انہوں نے اس کی تلخیص لکھی، یعنی امداد الفتاح شرح تھی تو اس کی بھی تلخیص لکھی، اس کا نام رکھا مراقی الفلاح، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب جو آپ دیکھ رہے ہیں خاتمۃ الکتاب، تو اس کے اوپر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے نور العزا ما مراقی الفلاح۔ اب یہ جو لکھا ہوا نا مراقی الفلاح، تو اب یہ وہی جو ان کی تلخیص تھی نا، شرح کی جو تلخیص لکھی، امداد الفتاح جو شرح تھی، تو اس کی جو تلخیص لکھی تھی مراقی الفلاح، تو یہ پوری جو اس کا حاشیہ تھا انہوں نے تلخیص لکھی تھی، اسی کو اٹھا کر یہاں پر کتاب میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور بارہا اپنے اس کو ملاحظہ بھی کیا اسباق کے اندر کہ اس سے بہت مدد لی ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ تو بہت زبردست انہوں نے اس کی تلخیص لکھی تھی، حاشیہ لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں کتابیں ان کی ہوئی، اور پھر دوسرا اس جو حاشیہ تھا، یعنی جو ان کی تلخیص، اس کے اوپر ایک اور بزرگ، یہ تو بزرگ تھے نا علامہ حسن بن عمار شنبلالی رحمۃ اللہ تعالیٰ، یعنی انہوں نے خود ہی کام کیا، نور العزا لکھی، پھر اس کی شرح لکھی، پھر اس کی تلخیص لکھی، یہ 3 چیزیں ان کی ہوگی۔ پھر جو ان کا تلخیص تھا مراقی الفلاح، اس کے اوپر حاشیہ لکھا، وہ کون ہے؟ وہ قاضی احمد بن محمد طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے حاشیہ طحطاوی کے نام سے ایک حاشیہ لکھا، جو یہ بھی بہت مشہور ہے حاشیہ طحطاوی۔ اس سے بھی میں نے اسباق کے دوران جہاں جہاں سے ضرورت پڑی تو اس سے مدد لی ہے، آپ اس کی بھی زیارت کر رہے ہوں گے۔ تو اب یہاں پر تھوڑا سا آپ نے یاد رکھنا ہے، ایک ہے امام طحاوی اور ایک ہے امام طحطاوی، یعنی امام طحطاوی جس طرح قاضی احمد بن محمد طحطاوی جن کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، تو یہ حاشیہ طحطاوی ہے، یعنی 2 طوا آتے ہیں، اور اگر طحاوی ہو تو یہ شرح معنی الاثار 7ویں سال کے اندر درجہ سابعہ میں پڑھائی جاتی ہے کتاب، احادیث کے موضوع پر، یعنی حدیث کی کتاب ہے، بہت زبردست کتاب ہے۔ تو وہ امام طحاوی ہیں، امام جعفر، تو یہ جو ہے کتاب یہ حاشیہ طحطاوی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے تھوڑا سا یاد رکھنا ہے، اور معلوماتی چیز ہے۔ تو بہرحال جو قاضی احمد بن محمد طحطاوی ہے، تو یہ ایک قول کے مطابق 1231 ہجری، ٹھیک ہے، ان کا سن وفات ہے۔ اور جو مصنف علیہ رحمہ خود ہیں صاحب نور العزا، تو اب ان کا جو وصال ہوا یہ 11 رمضان المبارک 1069 ہجری کے اندر ہوا، یعنی 1 جون تھی ایک قول کے مطابق 1659 عیسوی بروز جمعہ کو ان کا وصال ہوا تھا۔ تو تقریباً 75 سال ان کی عمر تھی، اور 70 کے قریب ان کی کتابیں تھیں، رسالے وغیرہ جو میں نے عرض کر دیا۔ تو بہرحال اب کہنے کا مقصد یہ ہے میرا بھی بات کرنے کا، کہ یہ جو کتابیں انہوں نے لکھی نا، کہ نور العزا کا متن، پھر امداد الفتاح شرح، پھر آگے ان کی تلخیص لکھی،
تو اب جہاں تک جو ہم نے متن پڑھا ہے اس کے اندر 3 طرح کے ٹاپک ہم نے پڑھے ہیں، کتاب الصلاۃ، ٹھیک ہے، اسی طرح پہلے سب سے پہلے ہے کتاب الطہارت، پھر کتاب الصلاۃ، اور پھر اس کے بعد جو ہمارا آخری ٹاپک ہم نے پڑھا ہے کتاب الصوم، یعنی روزوں کے متعلق کتاب۔ تو اس کے تحت پھر دیگر فصلیں ابواب وغیرہ تھے۔ تو اب 3 چیزیں تو انہوں نے بیان کر دی متن کے اندر، 2 چیزوں کی کمی تھی، کتاب الزکوٰۃ اور کتاب الحج کی، جس طرح خود بھی نیچے حاشیے میں فرما رہے ہیں کہ ثم انی اردت اتمام العبادات الخمس بالحاق الزکوٰۃ والحج، یعنی پھر فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا 5 عبادات کو مکمل کرنے کا، ٹھیک، 3 تو انہوں نے مکمل کر دی تھی، زکوٰۃ اور حج یہ بھی عبادت ہے، تو اب ان کو مکمل کرنے کے لیے پھر انہوں نے ایک قلم اٹھایا اور پھر جو شرح وغیرہ انہوں نے لکھی تو اس کے اندر اس کا ذکر کیا۔ تو بہرحال اب یہاں تک آج کا جو ہمارا سبق ہے 89، اس کے اندر ہم یہ خاتمۃ الکتاب پڑھیں گے۔ تو ہمارا کتاب کا متن اور جو نصاب وغیرہ کے اندر ہوتا ہے جامعہ کے اندر تو اتنا ہی ہوتا ہے، لیکن آگے والے جو اسباق ہیں کتاب الزکوٰۃ اور کتاب الحج، اس کا بھی میرا ارادہ ہے کہ اس کو بھی آگے انشاءاللہ پڑھیں گے جیسے جیسے وقت ملا، لیکن فی الحال یہاں تک انشاءاللہ اس کتاب کو ہم سم اپ کر رہے ہیں، بقیہ وقت ملا تو انشاءاللہ آگے کریں گے، کیونکہ کتاب الجنایات حج میں سے ہم نے پہلے پڑھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ بقیہ کو بھی آگے انشاءاللہ لیں گے، مکمل کرنے کا ارادہ ہے کہ جس طرح صاحب کتاب نے آگے اس کو بڑھایا تو ہم بھی 5 عبادات مکمل کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ پھر یہ کتاب کس کس انداز میں کس کس پیریڈ میں لکھی گئی، کتنے صفحات ہیں، یہ ساری چیزیں انہوں نے حاشیے میں ذکر کی ہوئی ہیں، ان کو معلومات کے لیے پڑھ لیجیے گا۔ المختصر یہ ہے کہ میں نے اسکیچ بیان کر دیا کہ 3 کتابیں کتاب الطہارت، صلاۃ اور صوم یہ متن کے اندر ہیں، بقیہ انہوں نے جو اس کی تلخیص لکھی ہے یوں سمجھ لیں مراکز الفلاح وغیرہ، تو ان کے اندر اس کی ڈیٹیل تھی، تو وہاں سے انہوں نے پھر آگے والا جو کتاب کا حصہ ہے 361 اور اسی طرح آگے والے جو صفحات ہیں تو وہاں پر وہ بقیہ عبادات جو ہیں کتاب الزکوٰۃ اور کتاب الحج وہ آگے لکھی ہوئی ہیں، تحریر ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم وقت ملا تو ضرور پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کے سامنے سبق بیان کیا جائے گا۔ تو آئیے بلا تاخیر آج کا ہمارا جو سبق ہے اور دعا وغیرہ ہے تو اس میں شریک ہوتے ہیں، اور مصنف علیہ الرحمہ نے جو اتنے خلوص کے ساتھ یہ کام کیا پھر دعا کیا ہے تو کیسی دعا قبول ہوئی یا خود اندازہ بھی لگائیں گے۔ تو بہرحال فرماتے ہیں وَهَذَا مَا تَيَسَّرَ لِلْعَاجِزِ الْحَقِيرِ بِعِنَایَةِ مَوْلَاهُ الْقَوِيِّ الْقَدِيرِ، فرماتے ہیں کہ ہاذا یہ، یعنی یہ جتنی بھی میں نے کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، من انتخاب شرح و اختصارہ الیسیر، یعنی یہ ساری جو کوشش کی ہے کتاب لکھنا، متن لکھنا، پھر اس کی شرح تلخیص وغیرہ جو بھی میں نے کیا ہے، کہتے ہیں یہ جو ہے ما تیسرا جو میسر آیا للعاجز الحقیر، کس کو؟ عاجز کو، حقیر کو، یعنی اپنے آپ کو مطلب گھٹیا تصور کر رہے ہیں، عاجز حقیر، ٹھیک ہے، تو اس طرح بالکل ہونا بھی چاہیے، بندہ جتنا مرضی دینی لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے مرتبہ پا لے، مطلب بلند مقام پا لے، بڑا عہدہ پا لے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو وہ حقیر ہی ہے، اور اسی طرح اس کا اعتراف بھی کرتے رہنا چاہیے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے، تو یہ بزرگوں کی سوچ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے صدقے میں نصیب کرے۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ یہ جو ساری میری کوشش ہے یہ ما تیسر للعاجز، یعنی جو عاجز حقیر کو یہ میسر آئی، یہ ساری کوشش، یہ ساری جو اس نے کام کیا ہے، یہ کس کی بدولت ہے، کس کے صدقے میں، یا کس کی عنایت سے ہے؟ فرماتے ہیں بعنایت مولاہ، یہ اس کے مولا، اس کے مالک، اس کے آقا و مولا کی عنایت سے ہے، یہ اس کی طرف سے ہے۔ اب اس کی اور خصوصیت کیا ہے مولا کی؟ فرماتے ہیں القوی القدیر، جو قوی ہے، قدیر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں تک ایک بات بیان کر دی، پھر آگے مزید بیان کرتے ہیں، تعریف بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، کہتے ہیں والحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، فرماتے ہیں اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت دی، ہدانا جس نے ہمیں ہدایت دی، لہذا اس کی، یعنی یہ جو خدمت میں نے کی ہے، جو مجھ سے اللہ تعالیٰ نے خدمت لی ہے، تو اس کی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، ٹھیک ہے۔ وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہتے ہیں اس کی ہم راہ نہ پاتے، یعنی یہ جو میں نے کوشش کی ہے، وما کنا لنہتدی، ہم اس کی راہ ہرگز نہ پا سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں ہدایت نہ دیتا، ٹھیک ہے۔ تو یقیناً ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہی فیصلے سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی اس میں ہوتی ہے کرم نوازی۔ تو اب یہاں تک 2 چیزیں بیان ہوگی، ایک تو انہوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی۔ اب یہاں سے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور پھر صحابہ اہل بیت طہار وغیرہ کی بارگاہ میں نظر و نیاز پیش کر رہے ہیں۔
تو وہ کیا ہے فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد خاتم انبیائہ وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ ومن والاہ۔ اور فرماتے ہیں کہ عرض کرتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ رحمت کاملہ نازل فرمائے کس پر؟ ہمارے سردار، ہمارے مولا یعنی خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آلہ اور ان کی آل پر، وصحبہ اور ان کے صحابہ کرام پر، یعنی سارے صحابہ کرام، ٹھیک ہے، جمیع صحابہ کرام پر، وذریاتہ اور ان کی ذریت، ان کی آل اولاد ان پر، ومن والاہ اور جو ان کے والی ہیں، مطلب جو ان کے متبعین ہیں، متعلقین ہیں، تو ان پر بھی رحمت نازل ہو۔ اب یہاں تک 3 چیزیں بیان ہوگی۔ چوتھی چیز، اب یہاں سے سوال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، اور یہ بزرگوں کا کیسا عقیدہ ہے کہ آج یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے بزرگوں کا وسیلہ ڈالنا، اللہ والوں کا وسیلہ ڈالنا، تو یہ پرانے بزرگ ہیں، اور یہ ایسی کتاب ہے نور الرضا کہ جو آپ سرچ کر کے دیکھ لیں کہ یہ اپنے بیگانے بھی اپنے مدارس میں پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب بیگانے کتاب تو پڑھاتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ نہیں لیتے۔ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ یہ خود وسیلہ مانگ رہے ہیں، جس طرح کہ آگے بات آ رہی ہے وَنَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اور ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں یا اللہ پاک کی بارگاہ میں وسیلہ دیتے ہیں، سوال کرتے ہیں، متوسلین وسیلہ پیش کرتے ہوئے، وسیلہ اختیار کرتے ہوئے۔ اب وسیلہ اختیار کرتے ہوئے کہ آگے بات یہاں پر نہیں ہے لیکن حاشیے میں موجود ہے، وہ ہے الیہ بالنبی المصطفیٰ الرحیم، ٹھیک ہے، مصطفیٰ جو کہ رحیم ہے، یعنی مصطفیٰ مطلب چنے ہوئے ہیں، اور رحیم مطلب رحمت والے ہیں، تو اس نبی کا جو مصطفیٰ ہے اور جو رحیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے کیا کیا ہے؟ سوال کیا ہے۔ کیا سوال کیا ہے؟ کہ ان یجعلہ، کہ اللہ پاک اس کتاب کو، اس کوشش کو بنائے خالصاً، خالص یعنی پیور، کس کے لیے؟ لوجہہ الکریم، اپنی عزت والی ذات کے لیے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی کریم ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ یہ میری ساری کوشش کو اپنی ذات کے لیے بنائے، ٹھیک ہے، یعنی سارا یہ کام میں نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا، اور اللہ تعالیٰ بس اس کو قبول فرمائے۔ وَأَن يَنْفَعَ بِهِ، اور پھر اس کے بعد کیا ہو؟ عرض کرتے ہیں وَأَن يَنْفَعَ بِهِ، اور یہ کہ اللہ پاک اس کے ذریعے، بِهِ اس کتاب، یہ جو میری کوشش ہے، اللہ پاک اس کے ذریعے نفع دے، نفع عطا فرمائے۔ کیسا نفع؟ العمیمہ، جو عام ہو، یعنی اس میں خصوصیت نہ ہو کہ یہ صرف اس علاقے والوں کو اس کے ذریعے نفع ملے، یا صرف اس محلے والے کو یا اس ملک والے کو، نہ، جو بھی امت مسلمہ ہے، جو بھی ہے، تو سب کو عام اس کا نفع ہو، ٹھیک ہے، سب کے لیے نافع ہو۔ اور پھر یہ کیسی دعا قبول ہوئی کہ اپنے بیگانے بھی اس کتاب کو پڑھتے ہیں، سب کتنے عرصے سے یہ نصاب کے اندر کتاب شامل ہے، کئی کتابیں آئیں، بزرگوں کی کتابیں آئیں، نصاب میں آئیں، پھر نکل گئیں، اس طرح کا ہوتا رہا ہے، لیکن یہ ایسی کتاب ہے کہ ابھی تک یہ نصاب کے اندر شامل ہے۔ اور جتنے بھی آپ سروے کر لیں، جتنے بھی علماء ہیں، تو یقیناً آپ کو ہر ایک عالم ایسا ملے گا جس نے درس نظام میں کی ہے کہ وہ اس کتاب کو ضرور فائدہ اس سے اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ بندہ جب کام کرتا ہے تو کیسا پھر اللہ تعالیٰ اس کو عروج بخشتا ہے، یہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ اور آخر میں عرض کرتے ہیں وَيُجْزِلَ بِهِ الثَّوَابَ الْجَسِيمَ، اور اس کے بدلے میں، یعنی یہ جو میری کوشش ہے، اس کے بدلے میں اللہ پاک مجھے بہت بڑا ثواب عطا کرے۔ الجسیمہ بہت بڑا، الثواب ثواب، یعنی بہت بڑا ثواب عطا کرے اس کوشش کے بدلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مصنف علیہ الرحمہ سے کام لیا، ان کی خلاص کے بدلے میں ان کو کیسا پھر عروج اور کمال بخشا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم نے بھی ان کی کتاب کو پڑھنے کی کوشش کی، ان کا جو حاشیہ تھا اس کو پڑھنے کی کوشش کی، اور اس کو آسان فہم انداز میں آگے طلباء کے لیے، امت کے لیے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ مولا کریم بس تو ہماری اس کوشش کو نہ دیکھ، مولا کریم یہ دیکھ کہ بزرگوں کی کتاب کو پڑھا ہے اور مولا کریم کوشش کی ہے، تو مولا کریم ہمیں بھی ان کے صدقے میں ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما، اور ہمیں ان کے اخلاص کا صدقہ ہماری اس کوشش کو قبول فرما، اور یہ امت کے لیے نافع ہو، نفع مند ہو۔ اور یہ ساری دعائیں جو مصنف علیہ الرحمہ نے کی ہیں، مولا کریم یہی دعائیں میں بھی کرتا ہوں، یہ دعائیں میرے حق میں اور سننے والوں کے حق میں بھی قبول فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔